بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہ ایک اندھیری رات تھی، 2 بجنے والے تھے کہ چوکیدار شیرگل اور راول اپنی ڈیوٹی ختم کر کے آئے اور نادر اور مستان کو اٹھایا۔ دونوں چوکیدار اٹھے، منہ پر پانی کے 2-4 چھپکے مارے اور اس کے بعد ڈنڈے اٹھائے، ٹارچ ہاتھ میں لیے اپنے گشت پر نکل کھڑے ہوئے۔ سنوبر چوکیدار گشت لگاتا ہوا جب دوسرے حصے میں پہنچا تو اس کو کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی، جس کو سن کر وہ ٹھٹکا اور ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ جب اسے کوئی دکھائی نہ دیا تو وہ ڈنڈے کو چاروں طرف لہراتا ہوا زمین پر ٹھک ٹھک مارتا ہوا آگے بڑھا، اور اتنے میں آواز دوبارہ سنائی دی۔ اب تو سنوبر کے کان کھڑے ہوئے اور ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ پائپوں کے اندر بھی جھانکنے لگا تھا، اور پھر اس نے دیکھا کہ ایک بڑے پائپ میں سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹا ہوا کوئی پڑا ہوا ہے۔ سنوبر ایک قدم آگے بڑھا اور پھر کچھ سوچ کر رک گیا اور آواز دی، کون ہے؟ اس کے جواب میں کتے کی آواز سے مشابہ ایک تیز قسم کی راہٹ سنائی دی۔ سنوبر نے گھوم کر دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر ایک بہت بڑا کتا کھڑا گرا رہا تھا۔ اس نے ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ہش ہش کر کے اس کو وہاں سے بھگانے لگا، لیکن ویسی ہی گراہٹ دوسری طرف سے بھی اسے سنائی دی۔ سر گھما کر دیکھا، ادھر بھی ویسا لہیم شہیم کتا کھڑا اس کی طرف دیکھ کر گرا رہا تھا۔ سنوبر نے گھبرا کر دوسرے ساتھی مستان کو آواز دی، لیکن اس کی آواز اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ پھر اس نے پائپ کے اندر دیکھا، مگر اب وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، اور ساتھ ہی اس نے سنا کہ کوئی زور سے کہا مار کر ہنسا ہے۔ سنوبر کو یہ ہنسی بڑی بھیانک سی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے ریڑھ کی ہڈی میں چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ جیسے تیسے کر کے وہ روڈ تک پہنچا اور وہاں پر جا کر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دوسرا چوکیدار گشت لگاتا ہوا جب اس کی طرف سے گزرنے لگا تو روڈ پر کسی کو پڑا ہوا دیکھ کر اس نے ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی اور ساتھ ہی تیز قدموں سے چلتا ہوا اس جگہ پر پہنچا جہاں پر وہ بے ہوش پڑا تھا۔ مستان نے بامشکل اٹھا کر اسے کندھے پر ڈالا اور جھونپڑی کی طرف چل پڑا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا یہ اس کا دوست ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ راول اور شیرگل دونوں ابھی تک جاگ رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی مستان کو دیکھا کہ کسی کو اٹھا کر لایا ہے، جلدی سے آگے بڑھے۔ پھر تینوں نے سہارا دے کر سنوبر کو چارپائی پر لٹا دیا اور اس کو ہوش میں لانے کی کوششیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد سنوبر نے آنکھیں کھولی اور سہمی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ارے بچاؤ مجھے، کتوں نے گھیر لیا ہے، ہم نے کتوں کو مار دیا ہے، اٹھو، اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ شیرگل اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ سنوبر نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اٹھ کر بیٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اٹھا کر کون لایا؟ تم سڑک پر بے ہوش پڑے تھے، مستان اٹھا کر لایا ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ کتوں سے ڈر کے بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ شیرگل بولا، نہیں، وہاں تو بات ہی کچھ اور تھی۔ یہ کہتے ہوئے سنوبر نے تمام واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ یار کہیں مذاق تو نہیں کر رہے؟ مستان اس سے بولا۔ مذاق کیسا؟ سنوبر نے کہا، شیرگل تو کہہ رہا تھا کہ اس نے کتوں کو مارا ہے۔ نہیں بھائی، ہم نے کتوں کو دیکھا تک نہیں، وہ تو تمہاری تسلی کے لیے شیرگل نے ایسا کہہ دیا تھا، لیکن جب سنوبر نے قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلایا تو ان کو بھی اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ اس کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر کسی کی نیند نہ رہی۔ باقی رات سب نے جاگ کر گزار دی۔ صبح 7 بجے انچارج سٹور شاکر صاحب وہاں پر آئے تو انہیں رات کا گزرا ہوا سارا واقعہ سنایا، جسے سن کر وہ تھوڑی دیر تک سوچتے رہے۔ پھر بولے، آج رات کو میں بھی تمہارے ساتھ یہاں پر رہ کر دیکھوں گا، لیکن اس واقعے کا ذکر ابھی کسی سے نہ کرنا، اور چلو وہ جگہ تو دکھاؤ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر اس کے بعد شاکر صاحب کے حکم پر سنوبر نے وہ پائپ جس کے اندر اس نے کسی کو دیکھا تھا اور جہاں پر کتے کھڑے دکھائی دیے تھے دکھایا، لیکن چڑیوں کے پنجوں کے سوا وہاں کسی قسم کا
اور نشان تک باقی نہ تھا۔ رات کو تقریباً 10 بجے شاکر صاحب سٹور آ کر بیٹھ گئے اور چوکیداروں کو تاکید کی کہ جیسے ہی کوئی بات ہو وہ فوراً ٹارچ کی روشنی میں اس طرف ڈالیں۔ اس کے بعد چوکیدار باری باری اپنی ڈیوٹی بدلتے رہے، لیکن کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہ آیا۔ دوسری رات بھی بغیر واقعے کے ہی گزر گئی۔ تیسری رات کو شاکر صاحب نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد چوکیدار گلشیر اور غفور گشت لگا رہے تھے۔ 11 بجے کے قریب انہیں بڑی بدبو سی محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر کے لیے اتنی زیادہ ہو گئی کہ دونوں کو اپنی ناک پر کپڑا رکھنا پڑا۔ معلوم ہوتا تھا کوئی کتا مر گیا ہے۔ شیرگل بولا، ہاں کچھ ایسی ہی بدبو ہے۔ غفور نے کہا، ہوا بھی اس طرف چل رہی ہے، چلو دوسری طرف چلتے ہیں۔ لیکن جب وہ دوسری طرف پہنچے تو ادھر بھی ویسی ہی بدبو پھیلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ تو چاروں طرف ہے۔ غفور نے کہا، دیکھیں تو صحیح کہاں سے آ رہی ہے۔ رات کو ان ہزاروں پائپوں میں کیا دکھائی دے گا، صبح کو دیکھا جائے گا۔ پھر کیا کریں، بدبو کے مارے اب تو سانس بھی نہیں لی جا رہی۔ چلو ان دونوں کو بلاتے ہیں، پھر ٹارچ کی روشنی میں دیکھیں گے۔ شیرگل بولا۔ اس کے بعد دونوں نے آ کر سوئے ہوئے چوکیداروں کو اٹھایا، اور پھر جیسے ہی وہ اٹھے ان دونوں نے بھی جلدی سے اپنے ناک پر کپڑا باندھ لیا۔ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، اس لیے تو تمہیں اٹھایا ہے۔ غفور نے کہا، اٹھو ٹارچ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ٹھہرو مستان کچھ سوچ کر بولا، ہماری گلی میں ایک بوڑھی سی عورت رہتی ہے۔ ایک صبح کو جب ہم سو کر اٹھے تو بدبو کے مارے سانس نہیں لیا جاتا تھا۔ میں گھر سے باہر آیا تو کچھ اور لوگ بھی گلی میں کھڑے بدبو کے بارے میں ایک دوسرے سے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہاں پر نظر پڑی تو بوڑھی عورت کے مکان پر مکھیاں بن بنا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر فوراً پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پھر پولیس کے آنے پر دروازہ توڑا گیا۔ اندر بڑھیا مری پڑی تھی، جس کی پھولی ہوئی لاش سے بدبو کے بھبکے اڑ رہے تھے۔ مجھے یہ بدبو بالکل ویسی ہی معلوم ہو رہی ہے۔ مستان کی یہ بات سن کر سب بہت گھبرائے اور سوچنے لگے کہ اگر خدا نخواستہ پاؤں میں کسی انسان کی لاش ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ غفور کا تو بدبو کے مارے برا حال ہو رہا تھا، سانس ڈھونکنے کی طرح چلنے لگا تھا۔ یکا یک اسے بکائی ہوئی آواز آئی، اور اس کے بعد غفور کی سانس کسی قدر درست ہونے لگی۔ ادھر دوسروں کا بھی کچھ عجیب حال تھا۔ اتنی دیر میں ناک پر کپڑا رکھنے کی وجہ سے ان کا دماغ گھٹنے لگا تھا۔ سب پائپوں پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور سانس لینے کے لیے ذرا سا ناک سے پردہ ہٹایا تو پھر یہ جان کر کہ اب بدبو نہیں رہی، ان کے دم میں دم آ چکا تھا۔ اتنے میں ہوا کا ایک تیز جھونکا عجیب سی خوشبو پھیلاتا ہوا گزر گیا۔ سب لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ خوشبو کچھ اتنی مسحور کن تھی کہ ان کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کے سب دنیا و مافیا سے بے خبر پاؤں پر آڑے ترچھے پڑے ہوئے تھے۔ صبح 7 بجے جب پہلی شفٹ کے چوکیدار ڈیوٹی پر آئے تو رات والے چوکیدار بے ترتیبی سے پڑے ہوئے سو رہے تھے۔ یہ بات انہیں کچھ عجیب سی معلوم ہوئی۔ آخر سنوبر نے انہیں آگے بڑھ کر اٹھایا۔ سب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پوری ملازمت میں ان کے لیے یہ پہلا موقع تھا جو ڈیوٹی سے غافل ہو کر اس طرح سوئے ہوئے تھے۔ پھر انہیں یاد آیا کہ ایک عجیب سی خوشبو سے آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی تھی۔ اتنے میں شاکر صاحب بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے رات والا واقعہ بتایا تو وہ بھی شش و پنج میں بڑھ گئے اور سوچنے لگے کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ میں کل ہی کسی عامل سے ملوں گا، خدا نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال کسی سے ذکر نہ کرنا اس بات۔ چوکیدار اس صورتحال سے پریشان ضرور تھے مگر ہراساں نہیں تھے، لہٰذا جب رات کو 2 بجے مستان اور شیرگل کو اٹھایا گیا تو وہ دونوں پوری طرح چاقو چوبند تھے۔ اٹھنے کے بعد دونوں نے اپنے ڈنڈے سنبھالے اور ٹارچ لے کر گشت پر نکل کھڑے ہوئے۔ مستان گشت لگاتا ہوا جیسے ہی روڈ پر پہنچا اس نے سنا کوئی آدمی اس کا نام لے کر بلا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اتنی رات گئے بھلا کون ہو سکتا ہے، آواز بھی ساتھیوں میں سے کسی کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھا لیکن جب کوئی دکھائی نہ دیا تو وہ آگے کی طرف چل دیا۔ پھر اتنے میں پھر کسی نے اس کا نام لے کر اس کو پکارا۔ آواز بالکل صاف تھی اور واضح بھی۔ کون ہے؟ مستان نے پوچھا۔
آواز کے جواب میں کوئی ہنسنے لگا۔ یہ ہنسی بہت پیاری تھی۔ مستان نے سوچا کہ ویسی پیاری ہنسی کی آواز تو کسی لڑکی کی ہی ہو سکتی ہے، مگر اتنی رات گئے کسی لڑکی کا تصور بھی ناممکن تھا۔ یکا یک روشنی کا تیز جھماکا ہوا، جس سے ایک لمحے کے لیے مستان کی آنکھیں چندھیا گئیں، اور دوسرے ہی لمحے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی، لیکن فوراً ہی اس کی نظریں نیچے جھک گئیں۔ لڑکی کے جسم سے اڑتی ہوئی روشنی بار بار اس کی آنکھوں سے چکا چوند پیدا کر رہی تھی۔ اتنے میں وہ لڑکی بولی اور اس کو کہنے لگی کہ آؤ میرے ساتھ۔ اس آواز میں نہ جانے کیسی تاثیر تھی کہ مستان کے قدم خود بخود اٹھنے لگے۔ اس نے کنکھیوں سے لڑکی کی طرف دیکھا جو پائپوں کی طرف جا رہی تھی۔ وہ بھی بے اختیار ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مستان نے خود کو ایک بڑے ہال میں پایا۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لڑکی وہاں سے غائب تھی، البتہ اس طرح کچھ آدمی سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ پورا ہال عجیب و غریب روشنیوں سے جل ملا رہا تھا۔ بیٹھے ہوئے چند آدمیوں نے اس کی طرف دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ اتنے میں روشنی کا پہلے جیسا جھماکا ہوا اور وہی لڑکی روشنی سے نمودار ہوئی، لیکن اس مرتبہ اس کے جسم سے روشنی نہیں پھوٹ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بیٹھے ہوئے آدمی وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ ان کے کھڑے ہونے کا انداز نہایت ہی مؤدبانہ تھا۔ مستان نے لڑکی کو کچھ کہتے ہوئے سنا جو وہ سمجھ نہیں سکا، لیکن وہ آدمی فوراً ہی خاموش ہو کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ مستان بار بار اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر روب حسن سے ہر بار اس کی نگاہیں نیچے جھک جاتی تھی۔ یکا یک اس نے محسوس کیا کہ اس کی جسارت کو غصے کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ بیٹھے ہوئے آدمیوں میں سے ایک اٹھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اب جو مستان نے غور سے دیکھا تو مارے دہشت کے اس کا تمام جسم کانپنے لگا۔ وہ تو انسان سے مختلف تھا، دیکھنے میں تو انسان ہی نظر آتا تھا، لیکن وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ بڑے بڑے کان، آنکھیں لال سرخ جن سے شعلے سے نکلتے معلوم ہو رہے تھے، اتنی بڑی کہ کان کے گوشوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ انگلیاں زمین کو چھو رہی تھیں۔ اتنے میں وہ عجیب الخلقت مخلوق مستان کی طرف پہنچ گئی۔ پھر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، مستان کی چیخ نکل گئی۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا کہ دن کی ڈیوٹی کرنے والے چوکیدار آ گئے۔ ادھر دوسرے گیٹ سے شاکر صاحب بھی آتے ہوئے نظر آئے۔ قریب پہنچے تو سب نے سلام کیا۔ سلام کے جواب میں وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ مستان کہاں پر ہے؟ شاید لیٹرین گیا ہوا ہوگا۔ شیرگل نے کہا شاید، یا تم نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ شاکر صاحب نے پوچھا۔ دیکھا تو نہیں صاحب، شیرگل نے کہا۔ رات 2 بجے کے بعد کس کی ڈیوٹی تھی؟ میری اور مستان کی۔ تم دونوں ساتھ رہے یا علیحدہ؟ مستان نے مجھے خود کہا تھا کہ تم اس طرف رہو، پھر وہ خود بڑے پائپوں کی طرف چل پڑا تھا، شیرگل نے بتایا۔ مستان کی کئی آوازیں دی گئیں، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو شاکر صاحب کچھ پریشان ہو کر اٹھ بولے، میں آئندہ ایسی غلطی برداشت نہیں کروں گا۔ جاؤ سب ادھر ادھر جا کر اس کو تلاش کرو، اور سنوبر تم میرے ساتھ آؤ۔ اس کے بعد سب لوگ مستان کو تلاش کرنے میں لگ گئے۔ ارے جلدی ادھر آؤ، غفور ایک بڑے پائپ کے پاس پہنچ کر اس کے اندر دیکھ کر بولا۔ غفور کی آواز سن کر سب تیزی سے دوڑ کر اس کی طرف پہنچے۔ پھر شیرگل اور سنوبر جلدی سے پائپ کے اندر گھسے اور سفید چادر میں لپٹا ہوا ایک جسم باہر نکال لائے۔ یوں ہی چادر کھولی، ان کی چیخیں نکل گئی۔ شلوار قمیض تو مستان کی ہی تھی، مگر اس میں لپٹا ہوا ایک کتا تھا جس کے مردہ جسم سے اٹھتی ہوئی بو کے بھبکے تیز ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد سب لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ مستان کو کیا ہوا ہوگا، وہ آخر کہاں جا سکتا ہے، اور اس کے کپڑے یہاں پر ایک جانور کے جسم پر کس طرح سے پہنچ آئے ہیں۔ وہ اسی شش و پنج میں تھے کہ انہوں نے فوری طور پر شاکر صاحب کو اپنی بلڈنگ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ شاکر صاحب نے وہاں جاتے ہی پولیس کا نمبر ڈائل کیا اور تمام واقعہ کی اطلاع دی۔ یہ واقعہ سن کر پولیس موقع پر پہنچی، وہاں پر انویسٹیگیشن کی، دیکھا، لیکن کچھ بھی ایسی چیز نہیں ملی جہاں سے پتہ چل سکتا کہ مستان کہاں پر ہے۔ اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس کے بعد پولیس
تفتیش کرنے کے بعد چلی گئی۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ اب آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور وہاں پر پہرے داروں کے لیے تشویش کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے آخر کار مستان کس جگہ پر چلا گیا ہو۔ اب کے بعد جو بھی رات کے وقت گارڈ ڈیوٹی کرتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے، کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ آج کی باری غفور کی تھی اور غفور کے ساتھ مستان کی جگہ پر ایک اور گارڈ رکھ لیا گیا تھا جس کو اس تمام واقعہ کے متعلق خبر نہیں دی گئی تھی تاکہ وہ پریشان ہو کر ایسا نہ ہو کہ نوکری ہی نہ کرے۔ لیکن غفور اس بات کو جانتا تھا، لیکن وہ بھی بڑے جگرے سے رات کی ڈیوٹی کیا کرتا تھا۔ رات ہوئی، رات کا سناٹا گہرا ہوتا چلا گیا۔ دونوں قریب قریب بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ گپیں لگا رہے تھے۔ رات کے وقت انہیں باہر سے آواز سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مستان کسی سے باتیں کر رہا ہو۔ جب غفور نے یہ بات سنی تو اس نے فوری طور پر اپنے ساتھی کو کہا کہ ہم باہر چلتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ پہلے والا گارڈ جس کی جگہ پر تمہیں نوکری دی گئی ہے کہیں سے آ گیا ہے۔ ہم اس کے متعلق پریشان تھے، وہ کافی دنوں سے ہمیں مل نہیں رہا تھا۔ اس نئے گارڈ نے پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مجھ سے پہلے یہاں پر کوئی نوکری کرتا تھا؟ غفور نے کہا کہ اس بات کو چھوڑو، یہ تمہیں بعد میں بتائیں گے کہ ماجرا کیا ہے۔ جلدی چلو، ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ مستان کہاں پر گیا ہوا تھا۔ آواز تو اسی کی محسوس ہوتی ہے۔ ان دونوں نے اپنی ٹارچ کو لیا اور باہر نکل آئے۔ ابھی وہ باہر نکلے ہی تھے کہ انہیں دور سے دو آدمی نظر آئے جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ جلدی سے اس کے پاس چلتے ہیں، لگتا ہے کہ مستان کسی شخص کے ساتھ یہاں سے چلا گیا تھا اور ہو سکتا ہے جاتے جاتے اپنے کپڑے بھی بدل گیا ہو، اسی لیے اس کے کپڑے وہاں پر ملے تھے۔ کسی کا کتا مرا ہوگا اور اس نے سوچا ہوگا کہ انہی کپڑوں کے اندر بند کر کے اس کو کہیں دور پھینک آتے ہیں، اور پھر دور پھینکنے کی بجائے وہ اس کو پائپوں میں پھینک گئے۔ ہم خام خواہی اس کے متعلق پریشان ہو رہے تھے، غفور نے کہا اور اپنے ساتھی کو ساتھ لیے اس طرف بڑھتا گیا جس طرف وہ دو آدمی کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ جو ہی وہ چلتے چلتے ان کے قریب پہنچے دیکھا کہ وہ آدمی سر نیچے کیے ہوئے آپس میں کوئی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے قریب جانے پر غفور نے اونچی آواز میں کہا مستان کیا تم ہو؟ جب اس نے آواز دی تو اس نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنے چہروں کو اوپر کی طرف اٹھایا ہے۔ جب اس نے ان کے چہروں کو دیکھا تو دہشت کے مارے ان دونوں کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ وہاں پر مستان کی بجائے دو ایسے شخص دکھائی دیے جو دیکھنے میں تو انسان ہی نظر آ رہے تھے، مگر ان کے ہاتھ پاؤں سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی مافوق الفطرت مخلوق ہے اور انسان نہیں ہو سکتی۔ جب ان کو دیکھا تو دونوں گارڈز نے پیچھے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن لاشعوری طور پر ان کے دماغ پر کوئی اثر ہو چکا تھا۔ وہ ان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وہ آدمی آگے آگے جا رہے تھے، ان کے پیچھے غفور اور اس کا ساتھی اس طرح سے جا رہے تھے جیسے ان پر کوئی سحر کر دیا گیا ہو۔ اس جادوئی اثر سے وہ ان کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے۔ آخر کار کچھ دیر سفر کرنے کے بعد وہ پائپوں کی طرف نکل گئے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک حال نما کمرہ ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے کے اندر ان کو بے تحاشا آدمی بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ان کے درمیان میں ایک حسین و جمیل لڑکی تھی جو کسی پری کی طرح سے دکھائی دیتی تھی۔ جب اس کو دیکھا تو دونوں ساتھی بولے کہ یہ ہم کہاں پر آ گئے ہیں اور مستان کہاں پر ہے؟ انہوں نے ایک طرف دیکھا، کونے میں مستان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا اور عجیب نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب دونوں ساتھیوں نے مستان کو دیکھا تو غفور نے کہا یہی مستان ہے۔ وہ اس کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ قریب پہنچے تو جا کر پتہ چلا کہ مستان بے حس و حرکت پڑا ہے۔ جب اسے غفور نے بلایا تو اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ غفور نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ لڑکی جو پری نما نظر آ رہی تھی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ لڑکی نے جب غفور کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر غفور سمجھ گیا کہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے۔ اس کے بعد غفور نے اپنے ساتھی کو کہا کہ آؤ اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔
وہ لڑکی کے قریب پہنچے اور لڑکی سے کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے اور تم کون ہو؟ لڑکی نے جب ان کی طرف غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے ایک عجیب سی روشنی نکلی اور ان دونوں دوستوں پر پڑی۔ اس کے بعد انہیں نہیں پتا چلا کہ وہ کس جگہ پڑے ہوئے ہیں۔ اگلی صبح شاکر صاحب جب مارکیٹ میں آئے تو وہاں پر آ کر انہوں نے محافظوں کو کافی آوازیں دی، لیکن وہاں پر کوئی محافظ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ گارڈز کہاں پر گئے ہیں۔ ادھر ادھر تلاش کیا لیکن گارڈ کہیں پر بھی نظر نہیں آئے۔ اب کے بعد پولیس کو دوبارہ بلایا گیا۔ پولیس بھی پریشان تھی کہ گارڈ اچانک کس جگہ چلے جاتے ہیں اور یہاں سے غائب ہونے کی کیا وجہ ہے۔ انہوں نے کافی تفتیش کی، ادھر ادھر گھوما تاکہ کوئی سراغ لگایا جا سکے، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر کار ایک پولیس افسر کو ان دونوں کے قدموں کے نشانات ملے۔ اس نے شاکر صاحب کو بلایا اور کہا کہ دونوں گارڈ رات کے وقت پائپوں کی طرف گئے ہیں۔ یہ ان کے پاؤں کے نشانات ہیں جو سراغ لگانے میں مدد دے رہے ہیں۔ اب پائپوں کی طرف کیا ہے؟ وہ تو کھلی زمین ہے، وہاں پر تو کوئی عمارت بھی نہیں۔ آخر گارڈ وہاں کرنے کیا گئے ہوں گے؟ پہلے مستان بھی اسی طرف گیا تھا اور لاپتہ ہو چکا تھا۔ پریشانی کے عالم میں شاکر صاحب نے کہا کہ سنوبر آج رات تم نے میرے ساتھ یہاں پر رکنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر رکنے والے محافظ کیوں غائب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے پولیس کو کہا کہ رات کے وقت اگر ضرورت پڑی تو ہم آپ کو بلا لیں گے، اس لیے آپ ہماری فون کال کا انتظار کرنا۔ شاکر صاحب ایک امیر آدمی تھے۔ پولیس والوں نے ان سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، رات کے وقت جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ ہمیں کال کر دیجئے گا، ہم فوراً پہنچ جائیں گے۔ آج رات شاکر صاحب اور سنوبر رات کافی وقت گزر چکا تھا، ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ کیا آدمی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے۔ وہ پہلے واقعات سے بہت پریشان ہو چکے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ پہلے والے تینوں گارڈ کس جگہ پر چلے گئے ہیں، آخر پائپوں کی طرف کیا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر ان کا سر چکرا رہا تھا۔ رات پوری اسی طرح سے وہ بیٹھے رہے۔ جب رات کافی گہری ہو گئی تھی انہیں محسوس ہوا کہ باہر سے کوئی کھٹکا آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں تینوں گارڈز کی گفتگو کرنے کی آوازیں سننے لگی۔ جب آواز سنی تو شاکر صاحب نے سنوبر کی طرف دیکھا۔ سنوبر نے کہا کہ لگتا ہے کہ غفور، مستان اور تیسرا گارڈ باہر کھڑے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ آخر انہیں کیا ہو گیا تھا؟ یہ کہاں پر چلے گئے تھے؟ چلے ان کا پتہ کرتے ہیں۔ لیکن شاکر صاحب ایک ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ سنوبر ایسے نہیں جانا، ہو سکتا ہے یہ کوئی بدرو وغیرہ ہو۔ جو پہلے سے گارڈ ہمارے غائب ہو چکے ہیں، یہ خطرہ ہے۔ تم اس طرح سے کرو کہ تم آگے رہو، میں تمہارے پیچھے رہتا ہوں۔ تم آگے آگے جانا، میں پیچھے پیچھے آؤں گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو تم اس طرح کرو کہ مجھے اپنے آگے بھیج دو اور تم میرے پیچھے رہنا تاکہ معاملے کی اصل نوعیت تک پہنچ سکو۔ ایک بندے کے پیچھے ہونے کا مطلب ہے وہ معاملات کو سنبھال سکتا ہے، اگر کوئی حملہ ہو تو پیچھے والا روک سکتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد شاکر صاحب نے اپنی جیب میں سے پستول نکال لیا۔ سنوبر نے جواب دیا کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں پہلے آگے جاؤں گا، آپ میرے پیچھے پیچھے رہیے گا۔ اگر کوئی خطرہ ہوا تو پھر آپ جو ضروری اقدامات ہوئے وہ کیجئے گا۔ شاکر صاحب نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد سنوبر اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر آگے آگے بڑھتا چلا گیا۔ شاکر صاحب اس کے کافی پیچھے تھے۔ شاکر صاحب نے باہر نکل کر سڑک پر جاتے ہوئے سنوبر کو دیکھا تو اس کا پیچھا کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ سڑک پر کافی دور تین آدمی کھڑے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھنے سے لگتا تھا جس طرح وہ تینوں وہی گارڈز ہیں جو ڈیوٹی کرتے تھے، لیکن اس طرح سے سڑک پر کھڑے باتیں کیا کر رہے تھے اور وہ 2 دنوں سے کہاں پر غائب تھے؟ شاکر صاحب کی سمجھ میں یہ معمہ نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ سنوبر اس طرف بڑھ رہا ہے۔ جب سنوبر ان کے پاس چلا گیا تو سنوبر ان کو دیکھ کر پیچھے کی جانب مڑا، لیکن پھر سنوبر بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ سنوبر کو ساتھ لیے پائپوں کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے شاکر صاحب بھی چل پڑے۔ انہوں نے اس راز کو حل کرنا تھا۔
اور سوچا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کہاں پر اس کو لے کر جاتے ہیں۔ وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان لوگوں نے صنوبر کے دماغ پر کچھ اثر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے صنوبر ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور وہ آگے آگے جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے شاکر صاحب بھی آہستہ آہستہ چلنے لگے اور دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد وہ پائپوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ان کو پائپوں میں داخل ہوتے دیکھ کر شاکر صاحب بھی ان کے پیچھے پائپوں کی سمت میں ہو پڑے، لیکن وہ ان سے کافی فاصلہ رکھ کر پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پائپ کے اندر گھس چکے ہیں تو شاکر صاحب بھی آہستہ آہستہ اس پائپ کے دہانے پر پہنچ گئے۔ جب پائپ کے دہانے پر پہنچے تو انہیں وہاں پر گارڈز نظر نہیں آئے۔ انہوں نے کوشش کی اور تھوڑا سا آگے بڑھے تو انہیں لگا کہ جیسے وہ کسی ہال نما کمرے کے اندر داخل ہو چکے ہوں۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا جس کے اندر باتیں کرنے کی آوازیں انہیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بلند قہقہوں سے مسکرا رہا ہے اور ایک طرف کونے کے اندر تمام گارڈ موجود ہیں، جبکہ صنوبر کمرے کے درمیان میں کھڑا عجیب نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ پھر شاکر صاحب نے دیکھا کہ وہاں پر موجود ایک پری نما لڑکی کی آنکھوں سے ایک روشنی نکلتی ہے اور وہ روشنی صنوبر کی آنکھوں پر پڑتی ہے اور صنوبر بھی پہلے والے گارڈز کی طرح ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ پری نما خاتون بلند آواز میں کہکہا لگاتی ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے، دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا، ان تینوں کو میں اپنا قیدی بنا لوں گی۔ اس طرح یہاں پر جو لوگ بھی آئیں گے ان کو ہم اپنا آہستہ آہستہ قیدی بناتے چلے جائیں گے، اور پھر جب یہ 100 لوگ پورے ہو جائیں گے تو ان کی ہم بھیڑ چڑھائیں گے۔ ان کی قربانی دینے سے ہمارے دیوتا خوش ہو جائیں گے، اور جب ہمارے دیوتا خوش ہو گئے تو ہمیں ایسی شکتیاں اور طاقتیں ملیں گی جس سے ہم دنیا کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ تم میرا ساتھ دو، تم ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے میرے پاس لاتے جانا۔ اب میرا خیال ہے کل تک کوئی نئے آدمی اس مارکیٹ میں آ چکے ہوں گے، پھر اس کے بعد ہم نے ان لوگوں کو اپنے قابو میں کرنا ہے۔ یہ باتیں سن ہی رہے تھے کہ شاکر صاحب نے اپنی جیب سے وہ پستول نکالا اور آہستہ آہستہ ہال کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہ درمیان میں پہنچے تو انہوں نے پستول اس لڑکی کی طرف کیا اور اس کے ٹرائگر کو دبا دیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ ٹرائگر سے گولی نکلی اور اس لڑکی سے جا کر ٹکرائی، لیکن وہاں پر لڑکی کی بجائے دھواں نظر آ رہا تھا۔ شاکر صاحب بہت حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے وہاں پر بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں پر بھی فائرنگ کر دی، لیکن انہیں وہاں پر بھی دھواں نظر آنے لگا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جب پسٹل کی گولیاں ختم ہو گئی ہیں تو آہستہ آہستہ وہ دھواں دوبارہ سے انہی شکلوں میں تبدیل ہوتا گیا۔ اب کے بعد وہ لڑکی اونچی اونچی کہکہے لگا رہی تھی اور کہنے لگی کہ احمقو، یہ تم کس احمق کو اپنے پیچھے لگا آئے ہو؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم انسان نہیں ہیں جو یہ ہم پر اپنے آلات کی مدد سے حملے کر رہا ہے۔ جلدی کرو، اس کو بھی پکڑو تاکہ اس کا خون نکال کر ہم اپنے دیوتاؤں کے لیے خوشی کا سبب بنے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ دو آدمی جو شکل سے آدمی ہی دکھائی دے رہے تھے لیکن ان کے چہرے کافی بھیانک تھے، شاکر صاحب کی طرف بڑھنے لگے۔ جو ہی وہ شاکر صاحب کے پاس پہنچے تو شاکر صاحب نے اپنی جیب سے ایک تعویذ نکال کر ان کی طرف کر دیا۔ جو ہی تعویذ ان کی طرف کیا وہ اچانک پیچھے ہٹنے لگے اور پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ اب شاکر صاحب نے اپنے تعویذ کو ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور خود اس پری نما عورت کی طرف بڑھنے لگے تاکہ اس کو مزہ چکھا سکے کہ وہ کس طرح سے انسانوں کو ورگلا کے گرفتار کر رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک خاص اسم اعظم کا ورد شروع کر دیا جو قرآن میں سے تھا اور ان کے مرشد نے ان کو بتایا تھا۔ شاکر صاحب کے اس عمل سے وہ پری خوفزدہ ہونے لگے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے اور کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، ایسا مت کرنا، یہ پڑھنا بند کرو۔ یہ جو تم کلام پڑھ رہے ہو اس سے ہو سکتا ہے
کہ میرے جسم کو آگ لگ جائے، اسے بند کرو۔ شاکر صاحب نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ تم نے میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ فوری طور پر ان کو ہوش میں لاؤ ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ شاکر صاحب نے ابھی کہا ہی تھا، اس نے فوری طور پر شاکر صاحب کے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سے مخصوص شعائیں نکلی اور وہ تمام گارڈ اسی طرح اٹھ بیٹھے اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ ابھی وہ آپس میں باتیں کرنا ہی چاہتے تھے کہ شاکر صاحب نے ایک مرتبہ پھر اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ پری نما خاتون پیچھے دیوار کی طرف ہٹتی جا رہی تھی، لیکن شاکر صاحب بددستور اس کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ اسم اعظم کے ختم ہونے پر انہوں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، اور جب وہ آیت الکرسی کو پورا پڑھ چکے تو انہوں نے اس پر پھونک مار دی۔ پھونک کا مارنا ہی تھا کہ اس میں آگ نمودار ہو گئی۔ اس پری کو جو وہاں پر خوبصورت لڑکی کی صورت میں دکھائی دے رہی تھی، اچانک اس کا چہرہ بھیانک ہوتا چلا گیا اور اسے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ چیخنے چلانے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن شاکر صاحب بددستور قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے اپنے تعویذ کو ہاتھ میں تھامے اس کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عورت کو آگ کا لگنا ہی تھا۔ وہ تمام جو ارد گرد بیٹھے ہوئے انسان نما درندے تھے، ان کو بھی آگ نے اپنی گرفت میں لے لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر انہیں محسوس ہوا کہ نہ تو کوئی کمرہ تھا اور نہ کوئی حال۔ وہ اسی پائپوں کے درمیان کھڑے تھے جہاں سے وہ اس کمرے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ تینوں لوگوں نے حیرت سے شاکر صاحب کی طرف دیکھا۔ شاکر صاحب نے ان کو آگے بڑھ کر اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ آئندہ آپ لوگوں کو کوئی چیز پریشان نہیں کرے گی، آؤ اب ہم واپس چلتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔